کیونکہ یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بلوغت کی عمر کے بعد سے لے کے کسی وقت بھی یہ سنڈروم یا پھر اگر پولیسسٹک اووری ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی تو ہماری انڈے دانی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی اور ہمیں وہ ہارمونس ہمیں نظر آئیں گے اور اس کی جو تبدیلیاں ہمارے جسم پہ نظر آتی ہیں جو اس کی علامات بنتی ہیں وہ کہیں کہ آپ سٹریس نہ لیں. جتنے بھی سٹریس ہوتے ہیں یہ کورٹیسول ہارمونس ہماری باڈی میں پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ ہمارے سسٹم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا موضوع ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. یہ سنڈروم بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بلوغت کی عمر کے بعد سے لے کے کسی وقت بھی یہ سنڈروم ہم نے خواتین میں دیکھا ہے، لیکن موسٹلی یہ 20 سے 35 سال کی عمر کی خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس سنڈروم میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا اینڈوکرائن سسٹم ہے اس میں اور میٹابولزم میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور انسولین ریزسٹنس سے پھر آگے میل ہارمون زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں، انڈے دانیاں پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتی، ان میں تھیلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم پھر پولیسسٹک اووری کہتے ہیں. لیکن پولیسسٹک اووری کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم جب اسے پولیسسٹک اووری کہیں تو اس میں وہ اووری کا جو سائز ہے وہ 10 ml سے بڑا ہونا چاہیے، وہ ایک اووری کا ہو یا دونوں کا ہو 10 ml سے وہ سائز زیادہ ہونا چاہیے اور اس میں جو تھیلیاں بنی ہوئی ہیں وہ 12 سے زیادہ ہوں اور ان کا بھی سائز جو ہے وہ 2 اور 9 mm کے درمیان میں ہونا چاہیے. اس کو ہم پولیسسٹک اووری کہتے ہیں جو ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آتی ہے. اب جب یہ ان دونوں سسٹم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جسے ہم میٹابولک سسٹم کہتے ہیں، میٹابولک ہم اسے کہتے ہیں جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ چھوٹے اجزاء میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر اس میں جا کے ہضم ہوتی ہے. وہ ساری خوراک خواہ وہ فیٹ ہو، پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹ ہو، وہ ساری چھوٹے چھوٹے جو اجزاء میں بدلتی ہے، جس پروسیس سے گزرتی ہے اسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں. اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اینڈوکرائن سسٹم میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد جو انسولین ریزسٹنس باڈی میں پیدا ہوتا ہے اس کے اثر کے تحت یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری انڈے دانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی اور یہ جو انڈے اس نے بنانے ہوتے ہیں وہ امیچور سٹیج میں کہیں نہ کہیں وہ جا کے وہیں وہ سٹیج رک جاتی ہے اور اس میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھیلیاں بنتی ہیں اور انڈے دانی کے باہر وہ ہمیں ایک ہار کی سی شکل میں نظر آتی ہیں. تو جو کرائیٹیریا ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں 3 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. اس کے اوپر ہم نے اس کی سٹیجز بنائے ہیں، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، چوتھی سٹیج. پہلی سٹیج ہم بہت مائلڈ سٹیج کو کہتے ہیں، اس میں انڈے دانی میں تھوڑی سی خرابی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے ہمیں پولیسسٹک اووری نظر آتی ہے. انڈے دانی میں خرابی کی وجہ سے ہماری ماہواری بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس میں پھر حمل بھی بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. جو دوسری سٹیج ہے جسے ہم ماڈریٹ سٹیج کہتے ہیں اور جو تیسری سٹیج ہے اسے بھی ہم ماڈریٹ سٹیج کہتے ہیں، اس میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ کے میل ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں سٹیجز میں میل ہارمونز زیادہ ہوں گے یا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا پولیسسٹک اووری الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آئے گی یا پھر اگر پولیسسٹک اووری ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی تو ہماری انڈے دانی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی اور ہمیں وہ ہارمونز ہمیں نظر آئیں گے اور اس کی جو تبدیلیاں ہمارے جسم پہ نظر آتی ہیں جو اس کی علامات بنتی ہیں وہ کمپلینٹس ہمیں پتہ چلتی ہیں کلینیکلی بھی اور لیبارٹری کے لحاظ سے بھی. اور تیسری جو سٹیج جسے ہم سویئر سٹیج کہتے ہیں وہ اس میں یہ تینوں کی تینوں علامات ہوتی ہیں، یعنی پولیسسٹک اووری بھی ہمیں نظر آئے گی الٹرا ساؤنڈ پہ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے میل ہارمونز بھی بہت زیادہ ہوئے ہوں گے اور انڈے دانیوں کا فنکشن بھی سارا خراب ہوا ہوتا ہے. اب اس کی وجوہات کیا کیا ہے؟
وجوہات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جینیٹک ہیں. ہماری جو جینز ہیں نا ہماری باڈی میں، جتنے بھی ہمارا یہ میٹابولزم کا سسٹم ہے یا اینڈوکرائن کا سسٹم ہے، اس میں جہاں جہاں مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں اگر ان جینز میں موٹیشن ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو یہ جنریشن ٹو جنریشن جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بچوں میں بھی ہوتی ہے اور اس فیملی میں یہ ڈیزیز رن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ان جینز میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اوویرین میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ایکسس پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، باڈی کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کئی سیلز میں اور ان کے ٹیشوز میں. تو اگلا جو ہے وہ ہے ماحول کی آلودگی، جسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل پولوشن. انوائرمنٹل جو پولوشن ہے، اس میں کئی قسم کے میٹلز آ جاتے ہیں، ڈی ڈی ٹی وغیرہ، پیسٹی سائڈز وغیرہ، انسیکٹی سائڈز وغیرہ، فنگی سائڈ وغیرہ. اس کے علاوہ دھوئیں میں جو اسموک ہوتی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہو، نائٹرس آکسائڈ ہو، نائٹرس ڈائی آکسائڈ ہو، یہ ساری ہماری، یا پھر ہائیڈرو کاربنز وغیرہ ہوں، یہ جب ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز تو کرونک قسم کی انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو باقی گیسز جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے اندر جا کے ہماری آکسیجن کی کمی پیدا کرتی ہیں. یہ آکسیجن جو ہو، یہ جسم کے اندر میٹابولزم ہو یا اینڈوکرائن کا سسٹم ہو، کوئی بھی ریئیکشن ہو، اس میں ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان کی کمی ہوتی ہے تو وہ یا تو وہ ریئیکشن الٹ جاتے ہیں، ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، یا کچھ ریئیکشن بنتا ہی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے پھر انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہو. تیسری چیز جو ہے امپورٹنٹ، وہ ہے ڈائٹ. ڈائٹ کے لیے ہمیشہ ہر بندہ یہی بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ڈائٹ اپنی ٹھیک کریں، کیونکہ جتنی بھی ہم فیٹ لیتے ہیں یا زیادہ سیچوریٹڈ قسم کی فیٹ جو ہم لیتے ہیں اینیملز وغیرہ سے، وہ کاربوہائیڈریٹس ہم بہت فائن ٹائپس کے لیتے ہیں، پریزرویٹو لیتے ہیں، ان سے جب ہمارے جسم میں جاتی ہیں، آنتوں میں جاتی ہیں، یہ ان کی میٹابولائٹس جو ہوتے ہیں، وہاں ہمارے کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں انسان دوست بیکٹیریاز، وہ پیتھولوجیکل بیکٹیریاز میں بدل جاتے ہیں. یہ انسان دوست بیکٹیریا جو ہوتے ہیں، یہ لیکٹوبیسیلس ہوتے ہیں اور بائیفیڈوبیسیلس ہوتے ہیں. یہ جا کے شگیلا اور اسکریشیا کولائی وغیرہ میں بدل جاتے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ان بیکٹیریاز کا کام، جو ہمارے دوست بیکٹیریاز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے میٹابولائٹس ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نیوٹریشن میں چاہیے ہوتی ہیں، وہ تو انٹسٹائن سے ابزارب کرنے دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. لیکن جب یہ بیماریاں آتی ہیں، یہ میٹابولائٹس ہم ڈائٹس کے جو ہیوی قسم کے کھاتے ہیں، تو اس میں جو میٹابولائٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ بیکٹیریاز کو پیتھوجینک بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے اس کام کو فائدہ نہیں دیتے، بلکہ جو ہمیں نہیں چاہیے، جو ہمارے لیے خطرناک میٹابولائٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری باڈی میں ابزارب ہو جاتے ہیں، اور وہ جا کے پالیسسٹک اووری کا ایک اس طرح سے سبب بناتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. وہ انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ مختلف ٹیشوز میں بھی ہوتی ہے، جس میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک ایکسس ہوتا ہے جو اووری کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ ایکسس ہے ہائپوتھیلمک پیچوٹری اویرین ایکسس. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، میں لنک شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. اس میں نے بتایا تھا کہ جب یہ ایکسس ڈسٹرب ہوتا ہے تو اووریز جو ہے وہ کام کرنا اچھا نہیں کرتی ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ آتی ہے. اسی طرح اووری کے اندر بھی انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے، اور وہ اینڈروجنز زیادہ بنانے لگتی ہیں. یہی اینڈروجنز جب زیادہ بنیں گے، میل ہارمون زیادہ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے پھر سارا سسٹم ہی خراب ہوتا ہے اور موٹاپا وغیرہ آتا ہے. تو تیسری وجہ کے بعد یہ جو میں چوتھی وجہ بتانے جا رہی ہوں، یہ ہمارا سٹریس ہے، جس کے لیے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ سٹریس نہ لیں. جتنے بھی سٹریس ہوتے ہیں، یہ کورٹیسول ہارمونز ہماری باڈی میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ ہمارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کرونک انفلیمیشنز ہوتی ہیں، اور یا پھر آٹومیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ اور کوئی اور ڈیزیز جیسے تھائرائیڈ کی ہارمونز ہیں، اس میں پرابلمز آتے ہیں، تو بھی اس کی وجہ سے پالیسسٹک اووری بن جاتی ہے، اور ہمیں وہ پالیسسٹک نظر آتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ قسم کی وائٹامنز جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب وہ کم ہوتے ہیں باڈی میں، تو وہ بھی پرابلم پیدا کرتے ہیں، جیسے وائٹامن ڈی کی جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو جب یہ بھی پالیسسٹک اووری بنانے میں کافی ان کا ہاتھ ہوتا ہے.
تو یہ ساری کازز تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سنڈروم جو ہوتا ہے جسے ہم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں، اس میں اینڈروجنس کی زیادتی ہوتی ہے اور این اوویلیشن ہوتا ہے، یعنی اوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور اسی کی وجہ سے سارے سمٹم ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اینڈروجنس جو ہیں زیادہ ہونے کی جو باقی کازز ہوتی ہیں، جو باقی وجوہات ہوتی ہیں، باقی بیماریوں کی وجہ سے اینڈروجنس زیادہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ضرور نوٹ کر لینا چاہیے. اور دوسری جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نارمل اووری میں اینڈروجنس زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پولیسسٹک اووری میں بالکل نارمل جو ہے وہ ہارمونل کا سائز، جو ہارمونس ہیں اینڈروجنس نہیں ہوتے، ہارمونس نارمل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ پولیسسٹک جو ہے یہ مس لیڈ کرتی ہے، یہ اس میں کوئی سسٹیں نہیں ہوتی، یہ اس کے اپنے ہی انڈے ہوتے ہیں جو مختلف سٹیجز میں جا کے رک جاتے ہیں. تو آج تک کے لیے میں یہاں ختم کروں گی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی اس کی ٹائپس کے بارے میں، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.